ان کی پیدائش ہوئی اور کرد قبیلے سے ان کا تعلق تھا. یہ کرد قبیلہ جو ہے اس کو آپ آج کے دور میں تو اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے. یہ عراق میں بھی ہے کچھ اس کا ٹکڑا, ایران کے اندر بھی ہے اور ترکی میں بھی ہے. یعنی تین سرحدوں میں اس قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے. اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتلاؤں آج کے حالات کی مناسبت سے کہ یہ پورا خطہ جو ہے یہ بالکل ایک پہاڑی علاقہ ہے جیسے آج کا وزیرستان. ایک اور دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کو لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کا لباس تقریباً وہی جو ہمارے ہاں پٹھانوں کا ہے. بڑی گھیر والی وہ شلواریں پہنتے ہیں دینا, خواتین بھی اور مرد بھی دینا. اور ایک مشکل زندگی جسے کہتے ہیں نا پہاڑوں کی زندگی, تو یہ تمام کرد جو ہیں یہ ایک پہاڑی لوگ کہلاتے ہیں. بالکل یہی کیفیت ہے جیسے آج ہمارے ہاں ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دینا اس ماحول کے اندر اپنی یوں سمجھیے کہ اس کے آباء و اجداد نے آنکھ کھولی اور پھر وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں بغداد آ گئے. بغداد کے بعد پھر وہ دمشق میں آ گئے اور دمشق میں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی سن 1182 میں پیدائش ہوئی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد جو تھے اس زمانے میں نور الدین کے ساتھ منسلک ہو چکے تھے, جو کہ وہاں کا والی تھا, حکمراں تھا. اور اس طرح سے ان کا یوں سمجھیے کہ پہلا تعلق حکمراں طبقے سے قائم ہوا. اور وہاں سے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا. صرف صلاح الدین ہی نہیں بلکہ اس کے خاندان کے اور بھی بہت سارے لوگ پھر حکومتوں کا حصہ بنتے رہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے جب مصر اپنی فوج کو بھیجا ہے تو اس میں اس نے اپنے چچا اسد الدین شیر کوہ ان کا لقب تھا, اسد الدین ان کا نام تھا, تو اپنے چچا کو انہوں نے بھیجا ہے. جب وہ اپنے چچا کو بھیج رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ صلاح الدین ایوبی کو بھی بھیجتے ہیں کہ ان کو بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت انتہائی کم عمر نوجوان ہیں, 26 سال ان کی عمر ہے, اور یہ یوں سمجھیے کہ مصر کی سرزمین میں دوسرے کی ماتحتی میں داخل ہوئے ہیں. یہاں سے ان کے اپنے کیریئر کا آغاز ہوتا ہے. ایک بات آپ کی کاٹوں, یہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ ڈومیسکس کے والی تھے, یہی آپ نے ذکر فرمایا؟ جی ہاں. تو وہاں سے انہوں نے مصر کی طرف عماد الدین جو تھے والی موصل تھے اور ان کے بیٹے تھے نور الدین زنگی. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے والد کے بعد وہی تخت خلافت پہ بیٹھے ہیں. تو مصر پہ وہ لشکر کشی کے لیے بھیجا گیا تھا, وہ جو جس میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے, کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا؟ ہاں, جیسے کہ میں نے بتایا کہ ظاہر ہے کہ یہ حکومت سے منسلک ہو چکے تھے, تو اس زمانے میں طریقہ یہی تھا کہ حکومت کی نمائندگی کے تو ان کا اپنا بھائی بھتیجا بھانجا کوئی کرتا تھا, اور اس کے ساتھ جو لشکر یا فوج جاتی تھی تو وہ مختلف حصوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی اور ان کے مختلف کمانڈر بنا دیے جاتے تھے تاکہ وہ ان کی نگرانی کر سکیں. تو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ذیلی فوجی آفیسر کی حیثیت سے گئے ہیں, یعنی کہ وہ خود اس وقت کوئی نہ کمانڈر تھے نہ حکومت کے کسی منصب پہ وہ فائز تھے, بلکہ ایک ذیلی آفیسر کی حیثیت سے دینا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مصر کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں. جہاں تک سلطان صلاح الدین ایوبی کی ذاتی حالات کا تعلق ہے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے دنیا میں کوئی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں, ان کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سادگی پسند ہوتے تھے. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر دین کا جذبہ ہوتا تھا. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر منتقم مزاج نہیں ہوتے تھے. یہ تمام کی تمام خوبیاں ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر نظر آتی ہیں کہ وہ
بچپن ہی سے دینا مذہب پسند انسان تھے، اور ماشاءاللہ اگر آپ ان کا چہرہ دیکھیں تو ایک شرعی داڑھی ان کے چہرے کے اوپر موجود ہے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ شروع سے آخر تک دین سے وابستہ رہے، اور ان کے اندر ایک دینی حمیت اور ایک دینی جذبہ تھا، جہاد کا جذبہ تھا، نا اسلام اور امت مسلمہ کی سربلندی کا جذبہ تھا، جس کے تحت وہ، یا جس کی تسکین کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی فوج کا باقاعدہ حصہ بنے۔ اسی طرح سے ہم ان کی ذاتی زندگی کو دوسرے زاویے سے دیکھیں، عائلی حوالے سے، خاندانی حوالوں سے ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ اپنے بھائیوں، اپنے والدین، اپنے اعزاء اقربا کا خیال رکھا۔ جب یہ مصر تشریف لے گئے ہیں تو وہاں انہوں نے نور الدین زنگی کو باقاعدہ خط لکھا کہ یہاں میرے بھائی، میرے والد دینا، والدہ کا ذکر نہیں ملتا، جس کا مطلب ہے کہ شاید اس وقت ان کی والدہ نہیں تھی، ان کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ تو نور الدین زنگی نے ان کے بھائیوں اور والدین و والد صاحب سے عہد لیا کہ آپ جب وہاں جائیں گے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہدایات کے مطابق آپ کام کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی گو کہ ایک نیا نوجوان تھا، لیکن نور الدین زنگی کو ان پر کس قدر اعتماد تھا۔ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، ان کی ذاتی زندگی کے حالات تو ہمیں زیادہ نہیں ملتے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تقریباً 17 بچوں کا تذکرہ ملتا ہے، جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک خاندانی زندگی بھی ایک بھرپور زندگی کی حیثیت سے گزاری ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کے بیٹوں کا نام آ رہا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جو اہل ہے اس کو اس کی صلاحیت کے مطابق نوازا جائے، نہ کہ اپنی اولادوں کو۔ حالانکہ اس زمانے میں اس قسم کی روایات بڑی عام تھیں کہ جو بھی حکمراں ہوتا تھا اس کی بیٹی، بیٹے، اس کے بھائی، اس کے چچا، ان کو نوازا جاتا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے اولادوں کا ہمیں ذکر بہت شاذ و نادر ملتا ہے، اور کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے نوازا ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہمیں یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ ان کی پوری زندگی میں کبھی بھی ان کے اوپر کسی مالی غبن کا کوئی الزام نہیں لگا، کسی بدنامی کا داغ جس طرح لگایا جاتا ہے، باہم دشمنیاں ہوتی ہیں، کبھی ان کے اوپر اس قسم کا کوئی الزام نہیں لگا، سوائے ایک دو واقعات کے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید ان کے قتل کے پس پشت سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ تھا۔ یعنی انتقاماً قتل کرنا حکومتوں کے ہاں تو جائز سمجھا جاتا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 90 شہزادے قتل کیے گئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہمیں یہ چیزیں تقریباً نہیں ملتی ہیں۔ تو یہ اس کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے جو جا کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت نمایاں انداز میں اثر انداز ہوتا ہے، اور تمام کے تمام مسلمان جو اس وقت موجود تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا۔ اس پورے پیریڈ کے اندر کسی بھی مورخ نے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا کہ اس نے کسی جائیداد پہ قبضہ کیا ہو یا اس نے اپنی کوئی جاگیر بنائی ہو۔ حالانکہ تمام حکمرانوں کا اس وقت طریقہ یہی تھا کہ انہوں نے اسٹیٹ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور یہ طریقہ دراصل جو قدیم رومن تھے ان کے ہاں بھی رائج تھا کہ کسی ایک کو نواب بنا دیا جاتا تھا اور وہ علاقہ جو تھا وہ اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اسٹیٹ کے ساتھ اس کا ایک معاہدہ ہوتا تھا جس کے تحت وہ فوج فراہم کرنے کا پابند ہوتا تھا، یا ٹیکس جو ہے وہ اسٹیٹ کو فراہم کرتا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کو یوں کہہ لیں، اور تمام معاملات کے اندر وہ خود مختار ہوا کرتا تھا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی جو اسٹیٹ تھیں یا کہہ لیں کہ جاگیریں تھیں، ان پہ جو نواب بیٹھائے جاتے تھے وہ عموماً حکمراں اپنے ہی لوگوں کو بٹھاتے تھے، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، تاکہ کسی بھی قسم کی سازش کا امکان نہ رہے، کسی قسم کی بغاوت کا امکان نہ رہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ایسا عمل نظر نہیں آتا۔ بے شمار لوگوں کو اس نے مختلف جاگیروں پہ بٹھایا، لیکن وہ وہیں کے لوگ تھے جو پہلے سے وہاں موجود تھے، ان سے معاہدے کیا اور اس کے بعد وہاں کی حکومتیں ان کو حوالے کر دی۔ اپنے بیٹوں کو یا اپنے لوگوں کو اس نے قطعاً اس طرح سے نوازنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے یہ بھی دیکھتے ہیں
کہ جیسا کہ حکومت میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک وزیر بن جاتا ہے، کوئی ایک کسی عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، تو بہت سے اس کے حریف پیدا ہو جاتے ہیں، دشمن پیدا ہو جاتے ہیں نا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دشمنیوں کو ایک حد تک رکھا اور اسی درجے کے اندر اسے ختم کر دیا، یا ان کو اتنا نوازا کہ وہ اس کے دشمن ہی نہ رہے۔ اس نے ان لڑائیوں کو جو کہ حکومت میں آنے کے بعد شروع ہوتی ہیں، شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو ختم کر دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو عام طور پہ تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ ایک جنگجو مجاہد کمانڈر تھے، تو آپ ذرا ان کے نظام حکومت کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کتنے کامیاب اسٹیٹس مین یا حکمران تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ مصر میں ایک ماتحت افسر کی حیثیت سے آئے تھے۔ نور الدین زنگی نے اپنے چچا اسد الدین شیر کوہ جو تھے ان کو سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا، اور ان کی آمد دراصل جو وہاں فاطمی دور تھا، فاطمی خلیفہ تھے ان کی دعوت پہ ہوا تھا کہ وہاں جو ان کا وزیر تھا، اس وزیر نے وہاں موجود پہلے سے وزیر، اس کا نام شاور تھا، شاور نے یہ کیا کہ فاطمی خلیفہ کے وزیر کو قتل کر کے نظام حکومت کو اپنے قابو میں کر لیا۔ نظام حکومت قابو میں آنے کے بعد وہ مستقل طریقوں سے کھیلتا رہا اپنی حکومت کے لیے۔ کبھی وہ بیت المقدس کے عیسائی حکمراں عراق کو اپنی مدد کے لیے بلا لیتا، کبھی نور الدین زنگی کو دعوت دیتا اور پھر ان سے دغا کرتا، ہر ایک کو وہ بلاتا اور اس کے بعد دغا بازی کرتا۔ یہ سلسلے اس کے چلتے رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی ظاہر ہے کہ نور الدین زنگی نے ہی یہاں بھیجا تھا، اور اپنے چچا اسد الدین کے ماتحتی میں۔ تو اسد الدین جب یہاں آئے، جو معاہدہ آپس میں ہوا تھا، اس نے فاطمی خلیفہ کے وزیر نے، جس کا نام شاور تھا، اس نے ان سے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ جب معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اسد الدین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو حکم دیا کہ اس کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لو تاکہ یہ اپنی شرائط پوری کرنے پہ تیار ہو جائے۔ سلطان ایوبی نے بلبس کے نام سے ایک علاقہ تھا، خطہ تھا، اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ پہلا داخلہ تھا اور پہلا طاقت کا مظاہرہ تھا جو کہ مصر کی سرزمین پر ہوا۔ شاور نے اپنی مدد کے لیے فلسطین کے عیسائی حکمراں عراق کو بلا لیا۔ اب مصری فوجیں، فاطمیوں کی اور عیسائی فوجیں، دونوں کی دونوں یوں سمجھیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مد مقابل آ گئی۔ باہم جو صلح نامہ طے ہوا اس کے مطابق یہ کہ بھئی دونوں فوجیں مصر سے باہر نکل جائیں۔ یہ پھر باہر نکل گئے، پھر واپس آ گئے۔ اس چپقلش کے اندر کئی دفعہ آنا اور جانا ہوا۔ جب آخری مرتبہ فاطمی خلیفہ نے نور الدین زنگی کو باقاعدہ دعوت دی کہ بھئی آپ یہاں آئیں اور آ کے، تو اس میں جو شرائط طے ہوئے تھے اس میں یہ طے ہوا تھا کہ مصر کا بیشتر خطہ جو تھا وہ نور الدین زنگی کو دے دیا گیا۔ گویا کہ فاطمی خلیفہ نے ایک قسم کی دستبرداری کا اعلان کیا تاکہ شاور اور اس جیسے لوگوں سے وہ اپنے کو بچا سکے، محفوظ رکھ سکے، بالخصوص جو فلسطینی عیسائی اس سے اپنے کو بچا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہاں آیا تو اس نے سب سے پہلے یہاں ایک خطے جسے اسکندریہ کہا جاتا ہے، اب صوبہ ہے وہ مصر کا، اس کے اوپر کنٹرول حاصل کیا۔ اس قبضے کے بعد
پھر وہ شاور نے اسی فلسطین کے عیسائی حکمراں عراق کو اپنی مدد کے لیے بلایا، لیکن چونکہ یہ دعوت جو تھی فاطمی خلیفہ کی طرف سے تھی، نتیجے کے طور پہ پھر جو صلح نامہ طے ہوا اس کے نتیجے میں یہ آپس میں مل گئے، یعنی کہ نور الدین زنگی اور فاطمی خلیفہ۔ شاور قتل ہو گیا، اس کی فوج کو شکست ہو گئی، اور جب وہ ختم ہو گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاطمی خلیفہ نے دعوت دی کہ وہ ان کے وزیر بن جائیں۔ اس طرح سے سلطان صلاح الدین ایوبی پہلی مرتبہ باقاعدہ ایک منصب پہ فائز ہوئے جو کہ وزیر کا منصب تھا۔ اب وہ صرف مصر کے وزیر نہیں تھے، یعنی فاطمی خلیفہ کے صرف وزیر ہی نہیں تھے بلکہ سپہ سالار بھی تھے۔ یہاں سے ان کی صلاحیتوں کا آغاز ہوتا ہے اور اس کو جلا ملنا شروع ہوتی ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پیریڈ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس میں وہ اسکندریہ ان کے پاس ہے، قاہرہ ان کے پاس ہے، تو انہوں نے جہاں لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کیے، وہاں انہوں نے قاہرہ کے اندر ایک قلعے کے قیام کا بھی فیصلہ کیا کہ ایک قلعہ بنایا جائے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ دشمنوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ اختیار کیا جاتا تھا، اور وہ تھا قلعہ بندی۔ چونکہ مصر کی سرزمین جو ہے وہ مکمل ہموار ہے، ایک جیسی ہے، ایسے علاقوں کے اندر دشمن کی فوج کا داخل ہونا اور بآسانی قبضہ کر لینا یہ معمول تھا، یا لٹیروں کا داخل ہونا اور لوٹتے ہوئے نکل جانا یہ معمول تھا۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قلعے بنائے، فصیلیں بنائیں، بلکہ زراعت کی جانب بھی توجہ دی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مصر میں، پورے مصر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکندریہ کے سائڈ تو سمندر لگتے ہیں، لیکن اس کے وسطی علاقوں سے دریائے نیل گزرتا ہے، اور دریا جہاں بھی ہو تو وہ زمینیں کھیتی باڑی کے لیے انتہائی مناسب ہوتی ہیں، تو وہاں زراعت پہ زیادہ توجہ دی گئی۔ صرف زراعت ہی نہیں بلکہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے تعلیم کے فروغ پہ بھی خصوصی توجہ دی۔ اس وقت ایک دو تعلیمی ادارے تھے، جیسے جامعہ ازہر فاطمیوں نے قائم کیا تھا، اور ایک دو کا اور تذکرہ ملتا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں چاروں مذاہب کے تعلیمی ادارے قائم کیے، اور بالخصوص شیعہ مسلک شافعی مسلک کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے تعلیم پر بھی توجہ دی اور بہت سے تعلیمی ادارے قائم کیے، بالخصوص شافعی مسلک کے، چونکہ یہ وہ خطہ تھا جہاں شافعی مسلک کا رواج زیادہ تھا۔ لہٰذا ہم نے تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے شافعی مسلک کے بہت سے مدارس قائم کیے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے